حافظ ملت کا بے پناہ کرم ہے کہ انہوں نے دنیا بھر میں اپنے طلباء کی انجمن سجا رکھی ہے. یہ ان کا روحانی فیض ہے. میں ان کی چند باتوں کی وضاحت کرنا چاہوں گا جس کا تذکرہ بار بار ہمارے علماء نے کیا ہے. کب کس وقت یہ کلمات ادا کیے گئے تھے. زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام. سبحان اللہ. کیا انسانی زندگی کی اس سے بہتر کوئی تعبیر ہو سکتی ہے؟ انسان کام کے لیے پیدا ہوا ہے. اگر وہ کام نہیں کرتا ہے تو وہ مردہ ہے, زندہ نہیں ہے. اور کام اگر دین کا ہو تو سبحان اللہ اس کی کوئی قیمت کا اندازہ نہیں کر سکتا. حضور حافظ ملت علیہ رحمہ الجامعۃ الرفیہ کو یونیورسٹی میں تبدیلی دینے کے لیے بامبے موجود تھے. میں حضور استاذی الکریم حضرت علامہ بحر الروم رحمۃ اللہ علیہ, بیکر الساہی, قاری اسماعیل اور بھی بہت سے علماء کے شریک سفر تھے. وہاں شیخ شمس العلیمی کا مکان ہے. ان کے ایک چھوٹے سے کمرے میں ہمارے آقا نعمت چارپائی پر, ہم لوگ زمین پر سوئے ہوئے تھے. حضرت کو بخار تھا. بخار کی تپش قریب ہونے سے محسوس ہو رہی تھی اور چندے کے لیے نکلنا تھا. ان کی غلامی کافی تھے چندے کے لیے, مگر وہ خود اس عظیم سفر میں ہماری قیادت کر رہے تھے. میں نے کہا حضور آج آپ نہ جائیں, آپ کو بخار ہے. تب آپ نے فرمایا تھا زمین کے اوپر کام, زمین کے نیچے آرام. اور زندگی کی آخری سانس تک انہوں نے اس جملے کا حق ادا کیا. جس دن ان کا وصال ہوا ہے اس دن کی صبح کو بھی انہوں نے بخاری شریف پڑھائی ہے اپنے صاحبزادے مولانا عبدالحفیظ صاحب کو. کاش صرف یہ جملہ ہماری قوم کا نصاب زندگی بن جائے. صرف ایک جملہ تو واللہ العظیم پوری دنیا کے مسلمانوں کی تقدیر بدل سکتی ہے, حالات بدل سکتے ہیں, انقلاب آ سکتا ہے. وقت نہیں کہ میں اس جملے کی بہت زیادہ تشریح کروں. ایک دوسرا جملہ جو بہت مشہور ہے, اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے. آئیے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. دراصل اختلافی موت ہے. ہمارا یہ وجود ہے نا, یہ عناصر کا مجموعہ ہے. زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشہ ہونا. تو جب تک عناصر حیات جڑے ہوئے ہیں ہم زندہ ہیں, اور جس روز یہ عناصر حیات بکھر جائیں گے ہم مر جائیں گے. اور کبھی کبھی عناصر حیات میں بے ترتیبی ہوتی, عدم توازن ہوتا ہے تو بیمار ہو جاتے ہیں لوگ. تو عناصر حیات کا متوازن ہونا اور جمع رہنا یہی زندگی ہے. تو شخصی زندگی, افراد کی زندگی, انسانوں کی زندگی عناصر حیات پر مبنی ہے. عناصر میں ظہور ترتیب, انسان زندہ ہے. گھر کی زندگی اتحاد ہے. قوم کی زندگی قوم کا اتحاد ہے. ملک کی زندگی ملک کا اتحاد ہے. کسی بر اعظم کی زندگی بر اعظم کا اتحاد ہے. پوری دنیا کی زندگی پوری دنیا کا اتحاد ہے. اور گھر کا اختلاف گھر کی موت ہے. فرد کا اختلاف فرد کی موت ہے. خاندان کا اختلاف خاندان کی موت ہے. قبیلے کا اختلاف قبیلے کی موت ہے. ملک کا اختلاف ملک کی موت ہے. بر اعظم کا اختلاف پورے بر اعظم ہوتا ہے. اور پوری دنیا کا اختلاف پوری دنیا کی موت ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر. پھیلائیے اس جملے کو, کائنات عروج و وال کی تاریخ سامنے آ جائے گی. ہر دور اور ہر کے لیے اور ہر زمانے کے لیے ایک جملہ ہے, مگر میرے آقا نعمت حضور حافظ ملت نے اس جملے کے اندر ایک کائنات پوشیدہ فرما دی ہے. اتحاد زندگی ہے, اختلاف موت ہے. گھر کے اختلاف گھر کی موت ہے. معاشرے کا اختلاف معاشرے کی موت ہے. قوم کا اختلاف قوم کی موت ہے.
ملک کا اختلاف ملک کی موت ہے، دنیا کا اختلاف دنیا کی موت ہے۔ آج بھی دنیا اختلاف کے دہانے پہ کھڑی ہے۔ کسی وقت بھی تیسری جنگ عظیم کا آغاز ہو سکتا ہے۔ یہ اختلافی تو ہے نا، یہ انتہائی دردناک صورتحال ہے۔ امت مسلمہ یہاں تک معاملہ ہے، ہمارے عناصر ترکیبی جو ہیں ان کا مرکز ہے قرآن عظیم، اتحاد کے لیے وہ کافی تھا۔ عالم یہ ہے کہ آپ نے دیکھا سیلاب آتا ہے اور کچھ لوگ ایک چٹان پہ کھڑے ہیں تو ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں، حتیٰ کہ جانور بھی ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچاتے، سانپ بھی ہے وہ تکلیف نہیں پہنچاتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسے اپنی زندگی پڑی ہے۔ ہم اس وقت پوری دنیا میں ایمان کی چٹان پہ کھڑے ہیں۔ ہر طرف ہزاروں سمندر کی موجیں ہیں، مغربیت کا سیلاب، الحاد کا سیلاب، ارتداد کا سیلاب، بدکرداری کا سیلاب، بدعقیدگی سیلاب، یہ سارے سیلاب ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو سہارا دیں گے سب زندہ رہیں گے، ایک دوسرے کو دھکا دیں گے سب ڈوب جائیں گے۔ ہم ایمان کے چٹان پہ کھڑے ہیں، ایمان کی چٹان پہ یا ایمان کے ایک مختصر جزیرے پر کھڑے رہیں ہم متحد ہو کر کے، ایک دوسرے کو سہارا دیں، ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ کبھی تو مدینے سے کوئی کشتی آئے گی جو ہمیں ساحل نجات تک لے جائے گی۔ اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے۔